ملک سمرقند میں ایک بیوہ سید زادی رہتی تھی۔ اس کے چند بچے بھی تھے۔ وہ ایک غریب عورت تھی۔ کئی دنوں سے پھاقے چل رہے تھے۔ بچوں کی بھوک کو دیکھ کر ان کو ساتھ لے کر ایک رئیس مسلمان کے پاس پہنچتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں ایک سید زادی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، بچوں کی بھوک دیکھ کر تمہارے دروازے پر آئی ہوں، اگر کچھ کھانا ہو تو ان بچوں کو دے دو، اللہ تم پر اپنی کرم نوازی کرے گا۔ وہ رئیس مسلمان جو دولت کے نشے میں مخمور تھا اور برائے نام مسلمان تھا، کہنے لگا اگر تم واقعتاً سید زادی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تم ایک سید زادی ہو؟ وہ سید زادی کہنے لگی کہ میں ایک غریب عورت ہوں، بیوہ ہوں، ان بچوں کی بھوک کی وجہ سے تمہارے دروازے پر آ گئی ہوں، تم سے کھانا طلب کیا ہے، اللہ کے نام پر طلب کیا ہے، اور اسی اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ میں سید زادی ہوں، اس کے علاوہ میں کیا دلیل پیش کروں؟ وہ شخص کہنے لگا کہ زبانی جمع خرچ کا موتقد نہیں ہوں، اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو ورنہ چلی جاؤ۔ وہ سید زادی اپنے بچوں کو لے کر اس رئیس مسلمان کے دروازے سے مایوس لوٹتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر ایک مجوسی رئیس کے پاس پہنچتی ہے اور اپنا قصہ بیان کرتی ہے۔ وہ مجوسی بولتا ہے، اے محترمہ، اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں مگر تمہاری سیادت کی تعظیم و قدر کرتا ہوں، آؤ اور میرے ہاں ہی قیام فرماؤ، میں تمہاری روٹی اور کپڑے کا ضامن ہوں، تمہارے بچوں کے کھانے کا ضامن ہوں، میں ہر لحاظ سے تمہاری خدمت کروں گا۔ اور یہ کہنے کے بعد اس نے اس سید زادی کو اور اس کے بچوں کو اپنے ہاں ٹھہرنے کی جگہ دی۔ اس سید زادی کو اور اس کے بچوں کو کھانا کھلایا اور ان کی آؤ بھگت کی اور ان کی بڑی خدمت کی۔ جب رات کا وقت ہوتا ہے تو وہ برائے نام مسلمان رئیس سو جاتا ہے تو اس نے خواب میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑے نورانی محل کے پاس تشریف فرما تھے۔ اس رئیس شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نورانی محل کس کے لیے ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلمان کے لیے۔ یہ رئیس بولا، حضور میں بھی مسلمان ہوں، یہ مجھے عطا فرما دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تو مسلمان ہے تو اپنے اسلام کی کوئی دلیل پیش کر۔ یہ الفاظ سن کر یہ رئیس شخص بڑا گھبرایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، میری بیٹی تمہارے پاس آئے تو اس سے سیادت کی دلیل طلب کرے اور خود بغیر دلیل پیش کیے اس محل میں چلا جائے، ناممکن ہے۔ یہ سن کر اس رئیس مسلمان کی آنکھ کھل گئی اور رونے لگا اور روتا رہا۔ پھر اس سید زادی کی تلاش میں نکلا تو اسے پتا چلا کہ وہ فلاں مجوسی رئیس کے گھر قیام پذیر ہے۔ چنانچہ یہ دوڑتا ہوا اس مجوسی شخص کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا کہ وہ عورت جو مجبور تمہارے پاس پہنچی ہے اسے میرے حوالے کر دو۔ وہ مجوسی شخص کہنے لگا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ رئیس مسلمان کہنے لگا کہ اسے میرے سپرد کر دو، اس کے بدلے مجھ سے چاہے جتنی مرضی رقم لے لو۔ وہ مجوسی شخص کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ رئیس شخص کہنے لگا کہ مجھ سے 1000 روپیہ لے لو، وہ سید زادی میرے حوالے کر دو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ مجوسی شخص کہنے لگا، کیا میں وہ نورانی محل 1000 روپیہ پر بیچ دوں؟ ناممکن ہے۔ جب اس رئیس مسلمان نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، پریشان رہ گیا۔ وہ مجوسی شخص بولا، سن لو،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں خواب میں مل کر اس محل سے دور کر گئے ہیں، وہ مجھے بھی خواب میں مل کر اور کلمہ پڑھا کر اس محل میں داخل فرما گئے ہیں۔ اب میں بھی بیوی بچوں سمیت مسلمان ہوں، اور مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشارت دے گئے ہیں کہ تو اہل و عیال سمیت جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، دلیل طلب کرنے والا برائے نام مسلمان بھی جنت سے محروم رہ گیا، اور نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لحاظ کر کے بغیر دلیل کے بھی تعظیم و ادب کرنے والا ایک مجوسی بھی دولت ایمان سے مشرف ہو کر جنت پا گیا۔ معلوم ہوا کہ ادب و تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب میں بات بات پر دلیل طلب کرنے والے برائے نام مسلمان بدبخت اور محروم رہ جانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو دل و جان سے سادات گھرانوں کا خدمتگار بنائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن لوگوں سے روز محشر خوش ہوں گے ان میں شامل ہونے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔